اگر یہ بل ایکٹ بنتا تو اس سٹیج پہ لکھا جاتا شیل بی ڈیم ٹو ہیو بیکم این ایکٹ. جی تو آپ نے لیکن یہ دوسرے مرحلے میں ہے. جی ٹھیک ہے، بالکل یہ بالکل. ڈیمنگ کلاز جی تصور کرنے والی، وہ متصور کرنا جی جی کہ بل ایکٹ بن گیا ہے، ٹھیک صدر نے استعفی دستخط کیے یا نہیں کیے، ٹھیک، یہ پہلے مرحلے میں نہیں ہو سکتا. بے شک آپ نے فرمایا کہ صدر دوسرے میں. ٹھیک، دوسرے میں اتزا صاحب جی دوسرے میں ہو جی سکتا ہے. تو ہم یہ سمجھے آپ فرما رہے ہیں کہ جو یہ لکھا ہے کہ ان کیس آف اے بل ریٹرن ود اے میسج ریکویسٹنگ دیٹ بل اور اینی اسپیسیفائڈ پروویژن، تو آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں کیس لا ہے جس کے تحت ود اے میسج کو آپ اگنور کر سکتے ہیں. ایم آئی کریکٹ؟ جی 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 دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر تو صدر دستخط کر دیتے ہیں، اگر صدر نے اس بل کو ایکسیپٹ کرنا ہو جی تو وہ صرف واپس نہ بھیجے، وہ تو ایکسیپٹ کر لے، وہ دستخط کرے، ختم ہو گئی بات. اب صدر نے اس بل کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو پہ دستخط کرے، اور جب تک پہلی سٹیج پہ دستخط نہیں ہوتے یہ ڈیم نہیں کیا جا سکتا یہ کہ بل ایکٹ بن گیا ہے. اب اگر وہ بل ایکٹ نہیں بنا تو صدر چاہے لکھے، کوئی ریزن کوئی دے یا نہ دے، اگر صدر دستخط کیے بغیر واپس بھیج دیتا اسپیکر کو تو پھر اسپیکر کو دونوں اجلاسوں کا، دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلانا لازم ہو جاتا ہے اسپیکر کے لیے، اور اس میں اگر اکثریت آ جاتی ہے گورنمنٹ کی پھر وہ پیش ہو جاتا ہے صدر کے سامنے. اب بھی صدر ضد کر رہا ہو، وہ صدر نہیں دستخط کرتا، تو اس صورت میں کہا ہے کہ اب اگر صدر نہیں صورت کرتا، یہ میعاد ہے اتنے دنوں تک، تو پھر یہ بل جو ہے یہ ایکٹ بن جائے. ٹویٹ کی بات ہے، صدر کا جو عہدہ ہے وہ پاکستان میں اس کی 4 حیثیتیں ہیں. سب سے پہلے وہ سربراہ ریاست ہیں، پھر وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، تیسرا ان کی امتیازی بات یہ ہے کہ پاکستان کے IMF سمیت سارے ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کے نام پہ ہوتے ہیں، اور چوتھا حصہ یہ ہے کہ وہ سپریم کمانڈر ہیں پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں. تو اس لیے جو صدر نے کہا ہے وہ معتبر بات ہے، وہ قابل اعتبار بات ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی نیچے بیٹھا ہوا جو کانٹریکٹ کا ملازم ہے یا صدر ہے، اس کا بے شک وہ سیکرٹری ہو یا بے شک وہ چپراسی ہو، اس کو آئین کوئی اختیار نہیں دیتا کہ وہ کسی قانون کے بارے میں فیصلہ سازی کو روکے اور کسی جگہ پہ بھی وہ فیصلہ سازی میں سبوتاژ کرے یا اس میں مداخلت کرے. یہ بڑا سنگین جرم ہوا ہے، اور جہاں جو کانسٹیٹیوشنل انسبارڈینیشن یعنی حکم عدولی ہو جائے آئینی ایک عہدے کی، تو اس کا نتیجہ پھر آرٹیکل 6 نکلتا ہے جو ہائی ٹریزن پنشمنٹس ایکٹ کے اندر جاتا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ صدر صاحب کی یہ جو انہوں نے کل ٹویٹ کیا ہے، اس کے بعد میں درخواست کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور صدر صاحب بھی شاید سپریم کورٹ سے خود بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور آرٹیکل 186 ہے جو ان کو اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی آئینی ابہام، جس طرح کل سے آئینی ابہام بھی پیدا ہو گیا اور ایک بحران بھی بلکہ پیدا ہو گیا، تو ان دونوں صورتوں میں جو صدر ہے اس کے پاس آرٹیکل 186 کانسٹیٹیوشن کا اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال بھیجے. صدر صاحب بھیج سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے بھیجنے کا، اور لوگ بھی آئیں گے، باریں بھی اس پہ آئیں گی، اس لیے کہ یہ پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں کل جو صدر کی ٹویٹ تھی وہ پاکستانی تاریخ کی 76ویں سال میں سب سے بڑی ٹویٹ ہے، اور اس سے جو پاکستان کی ریاستی امور ہیں ان کے بارے میں ساری دنیا کو ایک جاننے کا موقع ملا ہے کہ یہاں کیا کیا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چیف جسٹس صاحب خود نوٹس لے لیں، میری تو یہ ان سے درخواست ہے، اور اس کے نتیجے میں جو جعلی فرضی پارلیمنٹ بنی تھی اور گورنمنٹ بنی تھی امپورٹڈ، اس کے اندر جس طرح کے کام ہوتے رہے، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ لوگ چیختے رہے میڈیا والے سارے کہ کورم پورا نہیں ہے، اور وہ اپنی ٹرین دوڑاتے رہے، آخری وقت تک انہوں نے جو اپوائنٹمنٹس کی دوسرے کام کیے وہ سارے کے سارے انڈو ہونے کے قابل ہیں. صدر پاکستان کے ٹویٹ یا انکار کے بعد دونوں قوانین کی آئینی اور قانونی حیثیت کوئی نہیں رہ گئی.
जो जाने वाली पार्लियामेंट थी उसे कोई भी कानून आर्टिकल 75 को सामने रखते हुए कम से कम 24 दिन पहले पास करना है। इस पार्लियामेंट के ऊपर सदर पाकिस्तान को बतौर एक अकाउंटेबिलिटी हेड बिठाया हुआ कि सदर ने देखना है कि पार्लियामेंट ने अंधों की तरह कोई कानून तो नहीं ऐसा पास कर दिया। सदर पाकिस्तान फिर वो भेजेंगे ना, वापस भेजेंगे, और फिर उस कौमी असेंबली ने नहीं देखना, फिर मुश्तरका इजलास होगा। मुश्तरका इजलास में वो देखा, ये एहतसाब और क्या होता है, इसको आईनी एहतसाब कहते हैं। और बाकायदा फिर पार्लियामेंट बैठेगी और जब वो भिजवा देगी फिर सदर पाकिस्तान के पास वक्त है। सदर पाकिस्तान फिर भी नहीं पास करते तो फिर ऑटोमेटिक पास होगा। मगर आप सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर, और बदनीति तो वाज़ेह है ना, यहाँ है कि दोनों कवानीन जो है आपने जाती हुई पार्लियामेंट, और यही वो पार्लियामेंट है जो बैठे पॉपुलेशन सेंसस पे भी बैठे फैसला करती है। तारीखी तौर पर इस पार्लियामेंट ने बहुत जराइम किए हैं, अंदर बैठे हुए लोगों ने जराइम किए हैं, और अगर कोई अच्छे पार्लियामेंटेरियन आ रहे हैं तो इनका एहतसाब करेगा वो। इसके बाद दोनों कवानीन की है ना आईनी और कानूनी हैसियत मशकूक हो गई है। सदर पाकिस्तान के बयान को और उनके जो कहा है उनको अहमियत दी जाएगी, और इन दोनों के मामलात में अब अगली एक प्रोविजन बड़ी ज़बरदस्त है, तो इसके लिए आपको फिर अदालतों में ही आना पड़ेगा। और अगर कानून, अब सवाल ये है कि जो कवानीन के मुताबिक बनाए हों, अगर अप्रूवल या सैंक्शन नहीं हो, सिर्फ इस बुनियाद पर कलअदम नहीं हो सकता। मगर चूँकि बदनीति यहाँ है, मैं समझता हूँ कि दोनों कवानीन जो हैं अदालतों में चैलेंज हुए तो कलअदम करार हो जाएंगे।